بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ کیفا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے اس کا؟ کاف یہ فے۔ کیفا جو ہے یہ اس میں استفہام پوچھنے کے لیے آتا ہے، کس طرح، کیسے، جیسے یہ کام تم نے کیسے کیا مجھے بتاؤ، کس طرح یہ کام تم نے کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ پوچھ رہا ہے۔ استفہام کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا، سوالیہ انداز، کیسے۔ تکفرون کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں، علیحدہ ہوا، کفارہ علیحدہ ہوا، اور واو جزم نون زبر جمع کے لیے۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ کافرے۔ تا کیا، اس کے اوپر زبر کیا ہے؟ فعل مضارع، یعنی ترجمہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تا تم، کیسے تم کفر۔ کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپانا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کو چھپاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کا بیج دیا ہے۔ عالم الست میں جب ہماری روحیں تھیں ساتھ، اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے کہا دنیا میں جانے کے بعد، یا جب دنیا میں تم کو بھیجا جائے گا، اس کے بعد تم یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ کفر کیا ہے؟ اس بات کو آپ نے بھلا دیا، اس بات کو آپ نے چھپا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں یہ ایمان کا بیج ڈالا ہے، ایمان کا بیج ڈالا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن کا پانی جو ہے اس ایمان کے بیج کو پھوٹتا ہے، پھر ایمان کا بیج روٹ بدلتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ درخت بن جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایمان کامل کسی کو نصیب ہو جاتا ہے۔ کفر کا کیا مطلب ہے؟ کفر کا مطلب ہے کہ آپ نے اس بیج کو سارا کا سارا دفن کر دیا۔ بیج ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر بہت بڑی سی کورنگ ڈال دی ہے، ایمان کے بیج کو آپ نے چھپا دیا۔ تو کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ کیسے تم ایمان کے بیج کو چھپا سکتے ہو؟ باللہ، کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں، بے زیر بی لادا ہوا، اللہ، اللہ ہی، یہ جو زیر آئی ہے کس کی وجہ سے؟ بے زیر بی کی وجہ سے۔ اللہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف لام ہا، الہی، کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ الف لام علیحدہ ہوا اور الہی علیحدہ ہوا۔ الف لام دا کے لیے خاص طور پہ خاص قسم کا الہی، کیونکہ مشرک لوگ اپنے بتوں کو الہی 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 کہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ سارے الہی ہیں، تو میں اللہ دا الہی ہوں، اور اللہ وہ ہستی جس نے نہ صرف آپ کو پیدا کیا بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر آپ کی غذا کا اہتمام کیا۔ اور پھر اللہ وہ ہستی جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ وہ ہستی کہ جتنا بھی آپ اس کی کائنات کے اوپر، جہاں تک آپ کی رسائی ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو تم کیسے، کہاں یہ جا رہا ہے؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم کیسے ایمان کے بیج کو کور کر سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ اب اس کو اگر پچھلی والی آیت کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے تو پچھلی والی آیت میں کیا تھا کہ منافقین کی خصلتیں بیان ہوئی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹتے تھے، اور پھر جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے تھے، اور زمین میں فساد برپا کرتے تھے، اور اس کے اوپر آیا تھا کہ وہ خسارہ اٹھانے والے یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ یہ پوچھ رہا ہے کیسے یہ کام کر سکتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو منافقین لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے، بلند کا مطلب ہے کہنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوا ہے، لیکن دل سے نہیں کیا۔ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں اور کہیں کہ ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے۔ کفر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بتوں کو پوجا کریں، کفر یہ نہیں ہے،
बल्कि ये तो है ही, ये तो कैटेगरी आती है कि आप अल्लाह को बिल्कुल डिनाई करते या फिर आप जो है सजदा कर रहे हैं अल्लाह की बजाय किसको, बुत को, तो ये तो कुफर है ही है। तो कहना चाहिए कुफर सिर्फ ये नहीं है बल्कि कुफर ये भी कि आप अल्लाह की बात ना माने। अल्लाह आपको कह रहे हैं नमाज़ें पढ़े, आप नमाज़ें ना पढ़े। अल्लाह आपको कह रहे हैं शराब ना पिए, आप शराब पिए। अल्लाह आपको कह रहे हैं ज़ना ना करें, आप ज़ना करें, ये भी है। तो अल्लाह यही पूछ रहा है, ज़रा सोचो ये कैफ़ा का लफ्ज़ कैसे तुम कर सकते हो? मतलब अगर मुनाफिकीन की बात है, तो कैसे? और फिर उसके ज़बान में हम लोग अपने आप से पूछें कि अल्लाह ने जितना हमारे लिए किया है, पूरी ज़मीन अल्लाह ने हमारे लिए दस्तरख़्वान बना दी ना। पूरी ज़मीन, उसमें पानी का एहतमाम किया, ये वाटर साइकिल का एहतमाम किया, फिर सूरज से जो कुछ आता है, वो उससे फसलें पकती हैं, मतलब सारा प्लांट साइकिल, वाटर साइकिल, डे एंड नाइट साइकिल, इतना सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए किया। हम कैसे ये सारी चीज़ें रोज़ हम देखते हैं, रोज़ हम बादलों को देखते हैं, रोज़ मौसम में जो वेरिएशन होती है हम उसको देखते हैं, रोज़ ये सारी चीज़ें हैं और फिर भी रात को आँखें बंद करके अंधों की तरह सो जाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कैसा, किस तरह, कैसे तुम कर सकते हो, कैसे तुम अंधे बन सकते हो? और फिर भी अल्लाह की बात नहीं मानते, सिर्फ अपनी बात इस दुनिया में मानते हैं या अपनी ख्वाहिशात के पैरोहन हैं, अपने मन के पुजारी हैं, अपने आप को जिंदा देखना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, चाहे हलाल से हो कि हराम से हो, बस। तो अल्लाह पूछ रहा है कैफा, ये सब कुफ्र का लेवल है, कैफा कैसे तुम कर सकते हो? वाह, और कुंतुम कितनों में टूटता है, दो में। कुन अलहदा हुआ, तुम अलहदा हुआ। कुन थे, तुम, तुम अमवातन, रूट वर्ड मीम वाव से मौत, तुम थे मुर्दा। अब यहाँ पे किस चीज की तरफ इशारा है? वो नुत्फे की तरफ इशारा है ना। नुत्फा क्या है? कुछ भी नहीं, वाटर ड्रॉप है। इंसान किससे बनता है? वाटर ड्रॉप से। कोई हस्ती नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, तो तुम थे क्या, मुर्दा। फअहयाकुम, फा फिर, जब फा आता है तो उसकी अगली स्टेज की तरफ यानी नेक्स्ट स्टेज जो है उसकी तरफ इशारा होता है। फिर अल्लाह ने, यानी कि एक था वाटर ड्रॉप, ठीक है ना, फिर अल्लाह ने अहया, अहया अब कितनों में टूटता है? तीन में। अलिफ अलहदा हुआ, हा अलहदा हुआ और कुम अलहदा हुआ। ये अलिफ क्या है, क्या पता चल रहा है कि ये बाब अफ़आल है, और हया है, ये हयात जिंदगी फिल माजी, और कुम यानी कि तुम, कि अल्लाह ने तुमको जिंदा किया। अब बाब अफ़आल जब आता है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है कि खुद ब खुद ये जो वाटर ड्रॉप था ना, ये खुद ब खुद जो है वो स्टेजेस में नहीं तब्दील हो गया, बल्कि बाब अफ़आल क्या कह रहा है कि अल्लाह ने तब्दील किया। तब वाटर ड्रॉप से अब क्या, अल्लाह ने उसमें जिंदगी दी। वाटर ड्रॉप से फिर वो जो स्टेजेस आती हैं, किस तरह 9 महीने में पूरा बच्चा जो है वो बन के सामने आता है, और फिर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसके जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उन सब की तरफ इशारा है। फिर वो क्या है, पहले तो क्या होता है, वाटर ड्रॉप होता है, फिर उसमें क्या है, वो लोथरा सा, जिस्म का लोथरा सा बनता है। अब जिस्म के लोथरे से फिर खून जो है वो गर्दिश करने लगता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये एक मिरेकल है कि इंसान की तख्लीक एक वाटर ड्रॉप से हुई है, और वाटर ड्रॉप में किस तरह वो खून का लोथरा बनता है, खून का लोथरा जो है वो माँ के पेट में किस तरह करार पकड़ता है, फिर किस तरह वो बढ़ता है, फिर किस तरह जो है वो हाथ पांव और फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं, और जब बनते हैं फिर किस तरह रूह उसके अंदर आती है, फिर वो किस तरह जागता है, उसको पूरी जिंदगी दी, पूरा सब कुछ दिया।
تو کیسے یہ تمہاری اپنی زندگی تمہارے سامنے ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ ایک بوند سے حیات دے دیتا ہے. ثم پھر، ثم پھر حرف عطف، پھر کیا ہوا؟ یمیتکم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں. یہ پیش یو علیحدہ ہوا، میت علیحدہ ہوا، کم علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ میم واو سے وہی موت والا. یہ پیش یو یا جو ہے کیا ہے؟ فعل مضارع. اور یو سے کیا ہے؟ یہ باب افعال کا فعل مضارع. اب یہاں پہ آپ کے اوپر جو زبر تھی اس سے کیا پتا رہا تھا کہ سمپل فعل مضارع ہے، لیکن یہ جو پیش آ گئی اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ باب افعال کا فعل مضارع ہے. تو پھر ہوا کیا؟ پھر وہ تم کو مارے گا، کم یعنی کہ تم کو، پھر وہ تم کو موت دے دے گا. یعنی آپ کی زندگی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن آتا ہے آپ اپنی زندگی میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنی جو زندگی ہے اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے آپ مر جاتے ہیں اور پھر آپ قبر میں چلے جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ مر گئے نا آپ. ثم پھر اگلی سٹیج، جب یہ آپ قبر میں چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ یحییکم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں. یہ پیش یو علیحدہ ہوا، حیا علیحدہ ہوا، کم علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ یا حیا زندگی دینا، جینا. اس کی بھی کئی قسمیں آتی ہیں. قوت نامہ کی طرف آتا ہے، قوت احساس کی طرف آتا ہے، قوت عقلہ کی طرف آتا ہے، لیکن بیسیکلی کہ آپ زندہ ہو گئے. اور اس میں بھی دیکھیں یہ پیش یو کیا ہے؟ فعل مضارع کی طرف ہے، اور یہ جو ہے باب افعال کی طرف ہے. باب افعال کا فعل مضارع، جس سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ خود بخود نہیں ہو رہا کچھ بھی. یہاں پہ دیکھیں تا تم یعنی ہم لوگ، ہماری طرف اشارہ ہے، ہم کفر کرتے ہیں، یا پھر وہ جو کافر ہیں وہ کفر کرتے ہیں، یا پھر جو منافق ہیں وہ کفر کرتے ہیں. اس میں باب افعال نہیں تھا، لیکن جیسے ہی باب افعال آیا یعنی خود بخود نہیں ہوتا ہے، خود بخود موت نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے موت دینے والا اللہ کی ذات ہے. خود بخود زندگی نہیں آتی، بلکہ زندگی دینے والا اللہ کی ذات ہے. تو آپ اس دنیا میں خوب کام شام کر رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی قبر کھلے گی اور اس قبر میں پھر آپ جو ہیں دوبارہ سے آپ کو زندگی ملے گی، پھر آپ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ سے. تو پھر اب پہلی سٹیج کیا ہے؟ آپ کی لائف کی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی کیا تھے؟ آپ ڈیڈ تھے، یعنی کہ وہ واٹر ڈراپ بالکل ڈیڈ ہوتا ہے. اس میں پھر اللہ آپ کو زندگی دیتا ہے، آپ کا جو لائف سائیکل چلتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ڈیڈ ہو جائیں گے، پھر آپ قبر میں چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو روز محشر والے دن دوبارہ زندگی ملے گی. ثم پھر الیہ کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں. الا علیحدہ ہوا اور ہاں علیحدہ ہوا. الا طرف، ہی اس کی کس کی؟ اللہ کی طرف. ترجعون کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں. تے پشتو علیحدہ ہوا اور جا علیحدہ ہوا اور واو جزم نون زبر علیحدہ ہوا. تے پشتو کیا ہے؟ فعل مضارع. یو کیا ہے؟ مجہول. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ را جیم آئی. رجا، رجا کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے کو. اصل میں رجا جو ہے وہ کسی چیز کا اپنے مبدأ حقیقی یا تقدیری کی طرف لوٹ جانا، مطلب کسی چیز کا اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جانا. اب جیسے مثال کے طور پر عربی میں رجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر پرندے کیا اپنی جماعت سے علیحدہ ہونے کے بعد واپس آنے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برڈز جو ہیں وہ گروپ میں جب ان کی مائگریشن ہوتی ہے
تو برڈس کس طرح جو ہیں وہ گروپ میں جو ہے نا وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے کبھی باہر ڈرائیو وغیرہ کر رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی برڈس جو ہے نا وہ گروپ میں ٹریول کرتی ہیں. اب ایک یہ جو برڈ ہے یہ یہاں سے اپنے گروپ کو چھوڑ کر جو ہے نا یہ چلی دور چلی جاتی ہے. یہاں پر جو ہے نا اس کی ٹریولنگ سٹارٹ ہوتی ہے. پھر اس کو ہوتا ہے کہ یہ تمہیں غلط آ گئی تو وہ پلٹ کے پھر واپس آ جاتی ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا رجا یہ کیا بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اوپر ہے. ٹھیک ہے ہم کدھر ہیں یہ زمین پر سیدھا راستہ نکلتا ہے اللہ کی طرف. یہاں پر کیا ہے ایسے ہی فرض کر لیں یہاں پر ساری کیا ہے یہ اللہ کے پاس ہی ساری خوبصورت سی جنت ہے. ٹھیک ہے اور کہیں اور جو ہے وہ جہنم وغیرہ جہاں پہ بھی ہے. اب کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بیوی حوا کو بنایا اور کہا کہ اس جنت میں تم رہو اور کھاؤ جو مرضی لیکن بس اس درخت کے پاس نہیں جانا. تو آدم اور بیوی حوا علیہ السلام وہ کون ہوئے ہمارے پر دادا. بیک ٹریس کر لیں ٹھیک ہے ہمارے کون ہوئے پر دادا پر یعنی کہ ہماری اوریجنیشن سٹارٹ ہوئی ہے ادھر سے. اب انہوں نے جو بھی ہوا کہ انہوں نے کھا لیا اور پھر ان کو کہا کہ زمین پہ آ جاؤ. اب وہ یہاں سے آئے ہیں زمین پر جنت سے آئے ہیں زمین پر. تو اصل ٹھکانہ کیا ہوا جنت. کیونکہ رجوع میں کیا ہے کہ رجا کیا چیز ہے کہ کسی چیز کے اپنے حقیقی مبدأ حقیقی کی طرف لوٹ جانا. تو جنت بیسیکلی کیا ہے ہماری حقیقت ہے. جنت بیسیکلی کیا ہے ہماری وراثت ہے کیونکہ ہمارے پر دادا بیک یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کو یہاں سے کہا گیا کہ زمین پہ چلے جاؤ جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی تم کو ادھر ہی رہنا. اس سے پھر پوری انسانوں کو یہی سبق ملا کہ جب تک ہماری موت نہیں آ جاتی ہم کو اسی زمین پہ رہنا ہے. لیکن اصل میں ترجعون واٹ از نون سبر جمع کے لیے تا یعنی کہ تم لوٹائے جاؤ گے. یہ زمین تمہاری حقیقت نہیں ہے. یہ رجا کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ زمین تمہاری حقیقت نہیں ہے. تمہاری حقیقت کیا ہے تمہارا مقام کیا ہے یہ جنت. کیونکہ تمہارے پر دادا کو وہاں سے نکالا گیا تو جنت تمہاری وراثت ہوئی. تم واپس لوٹ کے ادھر ہی چلے جاؤ گے اگر تم کامیاب ہو گے. یا پھر دوسری چیز کہ اللہ جو ہے اس کی طرف سے تم نیچے آئے ہو اس زمین پر. تو زمین تمہاری حقیقت نہیں ہے. تمہاری حقیقت کیا ہے اصل کیا ہے وہ اللہ. جیسے یہ جو ہے نا برڈز یہ اپنے گروپ میں رہتی ہیں. اب یہ جو علیحدہ ہو گئی یہ برڈ یہ واپس جب چلی جائے گی تو اپنے گروپ کی کیونکہ یہ یہاں بلونگ نہیں کرتی یہ اپنے گروپ میں بلونگ کرتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اس دنیا کو بلونگ نہیں کرتے ہو. تمہاری بلونگنگ کہاں ہے اللہ کے پاس ہے کیونکہ تم ادھر سے ہی نیچے اترے ہو ادھر سے ہی نیچے آئے ہو. اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو اصل بلونگنگ تمہاری کیا ہے تمہاری جنت. تو کیسے اللہ پوچھتے ہیں کیسے تم کفر کر سکتے ہو کیسے تم انکار کر سکتے ہو. تم اس حقیقت کو جانتے ہو کہ لوگ کس طرح اس دنیا میں آتے ہیں. تمہاری آنکھوں کے سامنے زندگی آ رہی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے موت واقعہ ہو رہی ہے. ہاں یہ جو دوسری ہے کہ جب ہم قبر میں جا کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی حقیقت ہے کہ تم واٹر ڈراپ سے ایک لائف تم کو ملی ہے ابھی تمہارے سامنے وہ لائف چلی جاتی ہے اس دنیا سے. کیسے کفر کر سکتے ہو. اور کیوں جاتی ہے کیونکہ دنیا اس کا مقدر نہیں ہے. اصل میں مقدر کہاں ہے تمہارا حقیقی مقدر کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ.
اور اصل حقیقی محبت یعنی جنت تمہاری وراثت ہے، تم کو جنت میں واپس جانا ہے، جنت میں تم کفر کر کے واپس نہیں جا سکتے ہو۔ اب جیسے یہ برڈ ہے نا، یہ دور ہو گئی ہے، اس کو واپس جانا ہے، یہ اور دور ہوتی چلی گئی تو یہ واپس نہیں جا سکتی ہے۔ تو کفر کر کے تم جنت میں واپس نہیں جا سکتے، اس کے لیے تمہیں ایمان لانا ہوگا، اس کے لیے تمہیں اللہ سے بات کرنی ہوگی، یعنی اس کی بات ماننی ہوگی۔ یہ جو منافقین کی خصلتیں ہمیں بتائی گئی ہیں پچھلی والی آیت میں کہ وہ کس طرح فساد برپا کرتے ہیں، وہ کس طرح جو ہیں اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا، جو کچھ کہا ہے اس کو وہ نہیں مانتے، یہ ساری کفر کی علامتیں ہیں۔ اور کفر کی اور سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ کو آپ بالکل ہی ڈینائی کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کے جو ہے کسی اور ہستی کو سجدے کرنے لگ جائیں، چاہے وہ آگ ہو یا درخت، تو وہ کفر کی اور ایک اور قسم ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کیفا پوچھ رہے ہیں ہم سے، یہ کیفا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم تھے کیا، واٹر ڈراپ، اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، یہ جسم لوتھرا ایک بچہ بنا دیا اس واٹر ڈراپ سے، پھر تمہاری زندگی پرسی ٹوٹ گئی، تمہارا تو اپنا اوپر سے لے کے نیچے تک تمہاری اپنی لائف سائیکل، تمہارا اپنی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ہر چیز خود بخود نہیں ہو رہی ہے۔ باب افعال کیا بتا رہے ہیں کہ پیچھے کرنے والے ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو اس حقیقت کو سمجھو، دنیا تمہارا مقدر نہیں ہے، ہر کوئی مر رہا ہے، جو جی رہا ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کوئی مر گیا تو کس طرح ہم جا کے جو ہیں وہ تھوڑا افسوس کرتے ہیں اور واپس اپنی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کفر کرنے کا، تمہارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اللہ کی بات نہ ماننے کا۔ تم اس وجہ سے کفر کرتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم کو دنیا میں رہنا ہے، تو رجعون کہ نہیں، دنیا تمہارا مقدر نہیں ہے، تمہاری مبتدی حقیقی اللہ ہے، کیونکہ ادھر سے نیچے اترے ہو اور پھر اس کے پاس تم کو واپس جانا ہے، ادھر سے نیچے آئے ہو اور ادھر تم کو واپس جانا ہے۔ لیکن جب واپس جائیں گے تو پھر اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو اس دنیا میں؟ کیا دنیا کو تم نے حقیقت مان لیا؟ نہیں، دنیا حقیقت نہیں ہے، illusion ہے بس۔ اور اللہ کہہ رہے اس illusion سے نکلو، اگر کفر کرتے رہے تو اسی illusion میں رہ جاؤ گے، اور پھر واپسی یہ جنت ہونی چاہیے، لیکن کیا ہو جائے گی؟ جہنم۔ تو یہ آیت ہماری آنکھیں کھولتی ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کو کہتی ہے کہ مجھے ایک ریزن بتا دو کفر کرنے کا، ایک ریزن بتا دو اللہ کی بات نہ ماننے کا۔ کل کو جب اس کا کٹہرا ہوگا، جب اس کا کورٹ ہاؤس ہوگا، جب ہیئرنگ ہوگی، تو کیا جواب دیں گے اللہ کہ کیوں تیری بات نہ مانی؟ لسٹ بنائیں نا آپ، اور اس میں ایک ریزن دے دیں اللہ کی بات نہ ماننے کا، ایک ریزن، تاکہ روز معاشر والے دن آپ دے سکیں اللہ اس وجہ سے ہم نے تیری بات نہ مانی۔ کوئی ویلڈ ریزن نہیں آئے گا سمجھ میں۔ جب کوئی ویلڈ ریزن نہ آئے سمجھ میں تو پھر کیوں نہیں اس کی بات مانتے؟ کیوں نہیں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز پہ چلتے؟ کیوں نہیں اس کو سجدہ کرتے؟ جبکہ ترجعون جانا اسی کی طرف ہے، کیونکہ حقیقت وہی ہے اور دنیا ایک illusion کے سوا اور کچھ بھی